ایسی حدیث بیان کی تھی کہ جو امامت کے حوالے سے بیان کرتی ہیں۔ آج بھی 3 ایسی حدیث کے جو در حقیقت اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو نبی کے بعد امامت ہے وہ نبی کی اہل بیت علیہ السلام کے درمیان ہوگی۔ ان میں سے جو پہلی حدیث ہے وہ حدیث سفینہ نوح ہے کہ رسول خدا نے اپنے اہل بیت کو کشتی نوح سے مشابہ قرار دیا کہ انما مثل اہل بیتی کمثل سفینہ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وغوى، کہ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے کہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ یعنی رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تم میرے بعد نجات چاہتے ہو تو تمہیں میرے اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے۔ اور جو اہل بیت کی امامت پر دوسری حدیث ہے اور وہ صرف کسی ایک امام کے حوالے سے نہیں بلکہ 12 اماموں کی امامت پر دلالت کرتی ہے، وہ حدیث الخلفاء ہے۔ اور یہ رسول خدا کی مشہور حدیث ہے جسے تمام مکاتب فقہ میں شیعہ اہل سنت نے اپنی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں، مسلم میں، سنن ابن داؤد، مسند احمد بن حنبل، ان سب کتابوں میں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا لا یزال الدین قائما حتی تکون الساعة او یکون علیکم 12 خلیفہ، کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ اسلام ہمیشہ قائم رہے گا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے یا تم پر میرے 12 خلیفہ گزر جائیں۔ یعنی جب میرے 12 خلیفہ گزر جائیں گے تو اس کے بعد قیامت ہوئے گی۔ اور پھر اس حوالے سے آگے جو جملہ ہے، بعض روایات میں کہ کلہم من قریش، وہ سب کے سب قریش میں سے ہیں، اور بعض میں یہ جملہ ہے کہ وہ سب کے سب بنو ہاشم میں سے ہوں گے۔ یعنی اب یہ جو رسول خدا نے ایک تو اپنے خلفاء کا جو تعداد بیان فرمائی ہے وہ 12 ہے، یعنی رسول خدا کے خلیفہ جنہیں ہم امام بھی کہتے ہیں ان کی تعداد 12 ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان 12 میں سے جو پہلے ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے، اور جو آخری ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ کیونکہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، متواتر روایات میں سے ہے اور ہر مسلمان عالم نے لکھا ہے، تو پھر جب اس حدیث پر ایمان ہے تو ہر مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ رسول خدا کے 12 خلفاء یعنی جانشین کون ہیں، اور سوائے مکتب اہل بیت کے کوئی بھی ان 12 خلفاء کی ترتیب نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ اگر دیگر برادران اسلام جو خلفاء کی ترتیب بیان کریں ان کے ہر 4 تو پہلے خلیفہ جو ہیں ان کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خلفاء نہیں ہے، وہ ملوکیت ہے۔ اگر بنو امیہ کے بھی آپ بادشاہوں کو دیکھیں وہ 12 نہیں ہے، بنو عباس کو دیکھیں وہ بھی 12 نہیں ہے۔ تو صرف اس کی صحیح تفسیر وہی ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے 12 امام ہیں۔ اور پھر جو ائمہ اہل بیت کی امامت پر حدیث دلالت کرتی ہے ان 2 حدیثوں کے ساتھ، وہ مشہور حدیث سے ثقلین ہے کہ نبی نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، کہ میں تمہیں 2 گران قدر چیزیں، عظیم چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں، اگر تم دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، دوسری میری عطرت اہل بیت ہے۔ پہلی حدیث میں نبی نے فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، اور اس پہ کہا کہ جو قیامت تک تمہارے درمیان ہدایت ہے وہ قرآن کے ساتھ اہل بیت ہے۔ یعنی اس حدیث کو بھی اگر دونوں کو ملا کے دیکھا جائے کہ وہ 12 خلفاء نبی کے اہل بیت میں سے ہوں گے، کیونکہ نبی نے وہاں پر بھی فرمایا کہ اسلام ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے یا 12 خلیفے گزر جائیں۔ اور یہاں پہ دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ میرے بعد قیامت تک تمہاری ہدایت کرے گی یہاں تک کہ تم حوض کوثر پہ آ جاؤ گے، ایک قرآن دوسری اہل بیت، یعنی 12 خلفاء بھی قیامت تک رہیں گے اور یہ
تو وہ جو 12 خلفاء ہیں وہ نبی کے خانوادہ اہل بیت علیہ السلام سے ہیں۔ اب اس حوالے سے یہ کوئی اور اپنا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ جیسے جو کل میں نے حدیث بیان فرمائی تھی کہ رسول خدا نے فرمایا تھا جناب علی علیہ السلام کو اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، کہ وہاں پر مختلف شبہات ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو وصی تھے ان کے ساتھ حضرت موسیٰ کی بیوی سفورہ نے جنگ کی تھی۔ ہاں جی، وہ روایات میں موجود ہے کہ وہ ساری شبہاتیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے وصی کے درمیان تھی وہی رسول خدا اور ان کے وصی کے درمیان تھی۔ ہاں جی، یہ روایت موجود ہے کہ جناب موسیٰ کی زوجہ نے ان کی وصی سے جنگ کی تھی، اور اسی طرح ہمارے نبی کی بھی زوجہ نے ان کی وصی کے ساتھ جنگ کی تھی۔ صلوات علیہ ہاں جی، کہتے ہیں کہ توضیح مسائل کے بیشتر مسائل میں پڑھتے ہیں کہ بعض مسئلے میں انہوں نے احتیاط واجب، بعض میں احتیاط مستحب اور بعض میں واجب لازم جیسی فقہی اصطلاحات استعمال کی ہوئی ہیں۔ یعنی ان کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے، جہاں پر فقہی احتیاط کا لفظ استعمال کرتا ہے، احتیاط لازم کا تو مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز سے اجتناب کریں، احتیاط پر عمل کریں۔ احتیاط مستحب یعنی بہتر ہے اس احتیاط پر عمل کریں، لیکن فقہی احتیاط کا لفظ وہاں پہ استعمال کرتا ہے کہ جہاں پہ اس کے پاس کوئی معتبر دلیل نہیں ہوتی، کوئی اتھینٹک پروف اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے۔ چونکہ جہاں پر فقہی احتیاط کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کا فتویٰ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی معتبر دلیل نہیں۔ اس لیے تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر احتیاط کا لفظ استعمال ہو اس مسئلے میں آپ کسی دوسرے ایسے فقیہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ جس نے فتویٰ دیا ہو۔ لہٰذا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب میں انسان دوسرے فقیہ کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے، اور اگر کسی دوسرے فقیہ کی طرف رجوع نہیں بھی کرنا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واجب ہے تو ضرور آپ اس سے اجتناب کریں، اور اگر مستحب ہے تو بہتر ہے کہ اس کے ساتھ اجتناب کیا جائے۔ کہتے ہیں قرآن مجید میں آیت ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ ہم اصول فقہ میں پڑھتے ہیں کہ سیدھا امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور انہوں نے اقیموا الصلاۃ میں مثال امر کی بحث میں لے کر یہی کہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے یہاں آیت میں زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی واجب ہے، تو اسی آیت میں وارکعوا مع الراکعین میں وارکعوا صیغہ امر ہونے کے باوجود وجوب پر کیوں دلالت نہیں کر رہا؟ دیکھیے، علم اصول میں صیغہ امر ہمیشہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ ہاں، جب وہاں پہ کوئی قرینہ علامت نشانی نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صیغہ امر وجوب پر دلالت کر رہا ہے، اور بس اوقات صیغہ امر استحباب پر بھی دلالت کرتا ہے، اور بس اوقات صیغہ امر مطلقاً جواز پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو وارکعوا مع الراکعین ہے یہ وجوب پر دلالت نہیں کر رہا بلکہ استحباب پر دلالت کر رہا ہے۔ یعنی یہ قاعدہ کلیہ کہ صیغہ امر ہمیشہ وجوب پر دلالت کرتا ہے ایسا نہیں ہے، اس وقت وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ جب اس کے اندر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، جیسے اقیموا الصلاۃ مطلقاً ہے، اب وہاں پہ نماز قیام واجب ہے، لیکن وارکعوا مع الراکعین یہاں پر یہ جو وارکعوا کے ساتھ مع الراکعین یہ قرینہ ہے، یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر صیغہ امر استحباب پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ در حقیقت نماز جماعت کے استحباب پر دلیل ہے، نہ کہ نماز باجماعت کے وجوب پر دلیل ہے۔ صلوات علیہ یہ جو آیت ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق یہاں پر وہ حبل اللہ جس کے ساتھ متمسک رہیں تو انسان فرقہ میں نہیں پڑتا، اس سے نبی کے بعد ائمہ اہل بیت کی امامت کا عقیدہ ہے۔ یعنی اگر لوگ
نبی کے بعد اہل بیت سے وابستگی اختیار کریں، اور نبی کے اہل بیت نقطہ اتحاد ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی ایک مرکز کے تحت وحدت ہو سکے یا اتحاد ہو سکے، وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے، اور ہماری روایت کے مطابق وہ حبل اللہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ اور جو دوسری زیارت جامعہ کے حوالے سے ان کا ہے، دیکھیے کچھ ایسی زیارات ہیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے منقول ہے، جن کی سند میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ زیارت جامعہ ہے کہ جو خود امام محمد تقی علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے، کہ جس میں اگر انسان کسی بھی معصوم کی زیارت کرنا چاہتا ہے یا اپنے گھر بیٹھ کے ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس زیارت جامعہ میں گویا تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مختلف القابات، ان کے مقامات، ان کے مراتب کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اگر ائمہ معصومین کی ہم نے معرفت بھی حاصل کرنی ہو تو چونکہ اس کا ایک ایک جو جملہ ہے وہ معصوم کا تعلیم کرتا ہے، تو لہٰذا جہاں ائمہ معصومین کی معرفت ہوتی ہے، دوسری زیارت میں جو مخاطب کیا جاتا ہے یہ معصوم کی تعلیم کرتا الفاظ ہے، اور اس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ جیسے امام خمینی کی زندگی میں بھی ملتا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ زیارت جامعہ قبیلہ پڑھا کرتا تھا، اس لیے مختلف علی روحانی اور مدنی کمالات حاصل کیے۔ یہ جو آپ نے جناب حمزہ علیہ السلام کا اشارہ کیا ہے یہ ابھی نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔ اور جو دوسرا آپ نے اشارہ کیا کہ شاید آپ نے مجھ سے سنا ہے کہ ان کی معاویہ کو یا ابو سفیان کو دکھایا گیا ہے، وہ میں نے بات نہیں کی، آپ نے کسی اور سے سنا، آپ کو میرے علاوہ کسی اور سے سنا ہوگا، تو میں نے یہ بات نہیں کی۔ تو اس میں دیکھیے ہمارے پاس جو روایات ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف ائمہ معصومین علیہ السلام ہی نہیں بلکہ جو صلحاء ہیں، شہداء ہیں، عاملین ہیں، ان کے اجساد کو بھی سال ہر سال کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے بنو عباس کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اس عباسی بادشاہ نے چاہا کہ یہی جو تمہارا عقیدہ ہے کہ تمہارے اماموں کو قبروں میں کچھ نہیں ہوتا، کہ میں کربلا میں تمہارے امام کی قبر کو کھولتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کا جسد صحیح ہے۔ تو شیعہ علماء نے کہا ہمارا عقیدہ صرف امام کے بارے میں نہیں، اپنے علماء صالحین کے بارے میں بھی یہ ہے کہ تم بغداد میں جو ہمارے علماء کی قبریں ہیں تو ان میں سے بھی قبر کھولو، بجائے تم امام کی قبر کھولنے کے تمہیں یقین ہو جائے گا۔ اور جو دوسرا آپ نے کہا ہاں جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو منافقین ہوتے ہیں یا کفار ہوتے ہیں ان کی جسم جو ہے وہ سالم نہیں رہتے، صرف ائمہ شہداء صالحین نیکوکار علماء یہ ان کا ہے کہ ان کا جسم جسد ہمیشہ سلامت رہتا ہے کہ مٹی اسے نہیں کھاتی۔ بلکہ یہ روایت بھی ہے معصوم سے کہ اگر کوئی انسان 40 جمعہ مسلسل غسل جمعہ کرے تو قبر میں اس کی جسم کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب چونکہ جو نیکوکار ہیں وہ ہمیشہ سنت پر بھی عمل پیرا رہتے ہیں، اور جو ان کے مقابلے میں ہیں وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو ان کے جسم جو ہے وہ قبر میں سلامت نہیں رہتی، مٹی کو نہیں کھاتی ہے۔ باقی آپ نے یہ جن سے سنا ہے آپ ان سے سوال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ انہوں نے یہ کہا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا